السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ سلامت رکھیں۔ بچوں، آج ہماری قرآن کی تیسری آن لائن کلاس ہے۔ گزشتہ 2 کلاسوں کا سبق آپ سب اچھی طرح دہرا چکے ہوں گے اور بہت ساری نیکیاں بھی کما لی ہوں گی۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ نیکی کے تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم سارے اچھے کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، اور اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ جنت۔ جی ہاں بچوں، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اگر یہاں ہم اچھے اچھے کام کریں گے تو اس کا اصل رزلٹ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا۔ ابھی تو ہم سب کا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نوٹس کر رہے ہیں کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون شیطان کی، کون قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اور کون اس کے خلاف۔ جی ہاں بچوں، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ عمل کی کتاب ہے۔ اس کا موضوع ہی انسان ہے، یعنی کہ ہمارا جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں اسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرنا ہے تاکہ ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکیں۔ چلیے آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ جو بھی اچھے کام کریں گے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے اور قرآن و سنت کی باتوں پر پورے طور سے عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ العلق کی آیت نمبر 1 تا 10 آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ آیت نمبر 11 تا 19 پڑھیں گے، یعنی آج ہم سورت مکمل کر لیں گے۔ بس آپ لوگوں کو خوب توجہ دینی ہے۔ جہاں میں پڑھا رہی ہوں اسی لائن کو فوکس کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج پڑھا جانے والا سبق آج ہی یاد ہو جائے گا۔ سبق پڑھتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ کو کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے، ادب سے بیٹھنا ہے، سبق کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، تاکہ آپ قرآن کے سبق سے صحیح طرح سے فائدہ اٹھا سکیں اور قرآن پڑھنے اور سیکھنے کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ چلیے اعوذ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ سورۃ العلق مکیہ۔ سورۃ العلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 کا پہلا حرف یہ کیا ہے؟ الف ہے یا حمزہ ہے؟ حمزہ ہے۔ جی بچوں، الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ جی، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے؟ را زبر رو، رو کو پر پڑھیں گے کیونکہ رو کے اوپر زبر ہے۔ رو کا قاعدہ یاد ہے نا آپ سب کو کہ رو پر زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں۔ آرو، حمزہ یا زبر ای، آرو ای،
اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، حمزہ یا زبر ای، کیونکہ یہ یا لین ہے۔ حروف لین یاد ہے نا آپ کو؟ حروف لین دو ہیں، واو لین، یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ حروف لین کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، یعنی یہ حروف مدہ کی طرح اس کو کھینچتے نہیں ہیں، نہ یہاں کوئی جھٹکا لگاتے ہیں۔ لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا۔ ای، ارأی، تا زبر تا، ارأیتا، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زیر ان، ارأیت ان، کاف الف زبر کا، ارأیت ان کا۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز آ رہی، اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ اس آواز کو ہم اخفا کہتے ہیں۔ جی ہاں بچوں، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، اور کاف حروف اخفا میں ہے۔ میں نے آپ کو پڑھائے تھے نا، حروف اخفا 15 ہیں، تو ان نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں پر نون کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیے۔ کا، نون زبر نا، کانا، ارأیت کانا۔ اچھا، اس بات کا خیال رکھیے کہ تا کو کھینچنا نہیں ہے، ارأیت ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں پڑھی ہوں فوکس کیجیے، ارأیت کانا، ٹھیک ہے؟ اب آگے، عین زبر ع، لام زبر لل، علل، ہا پیش ہو، علل ہو، دال کھڑا مد زبر دا، علل ہدا، آگے وقف، علل ہدا، ارأیت ان کان علی الہدا، ارأیت ان کان علی الہدا۔ چلیے نیکسٹ آیت، حمزہ واو زبر او، یہ واو لین ہے، جیسے میں نے آپ کو پڑھایا اوپر والی آیت میں کہ یہاں پر یا لین ہے، اسی طرح یہ یہاں پر آ گیا واو لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ زبر آ، او آ، میم زبر ما، او آما، را زبر را، او آمارا، با تا زیر بت، او آمارا بت، تا قاف زبر تاقو، او آمارا بت تاقو، واو کھڑا زبر وا، او آمارا بت تقوی، آگے وقف، او آمارا بت تقوی۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بت تقو میں کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں، قلقلہ، قوف تو باجیم دال کے اوپر جزم آ جائے تو وہاں پر ہم قلقلہ کرتے ہیں، اور قوف جو ہے موٹا حرف بھی ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم قوف کو موٹا بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر سے پڑھیے، او امارا بالتقوی۔ چلیے اب نیکسٹ آیت پہ آ جائیے، حمزہ زبر آ، را زبر را، آرا، را کو پر پڑھیے، آرا، حمزہ یا زبر ای، ارأی، تا زبر تا، ارأیتا، حمزہ نون زیر ان، ارأیتا ان، کاف دال زبر کر، ذال زبر دا، ان کذا، با زبر با، ان کذب۔ اچھا، یہاں پہ ذال کو پڑھتے وقت کو خیال رکھنا ہے کہ ذال اور زا ملتی جلتی آواز والے حرف ہیں، لیکن ان کو سیم نہیں پڑھتے۔ ذال نرمی سے پڑھا جاتا ہے جبکہ زا سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ ذال کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ آپ کے زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے سرے پہ ٹچ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح پڑھیے پھر. کذب. نون میں ٹھیک سے اخفا کیجیے. نون ساکن کیا کاف آ گیا ہے. حروف اخفا اخفا کیجیے. کذب. ارأیت ان کذب. واو زبر وا تا زبر تا. وتا. واو لام زبر ول. وتول. لام کھڑا زبر لا. وتولى. آگے وقف. وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. نیکسٹ آیت پہ آ جائیے. حمزہ زبرا. لام میم زبر لم. علم. یا عین زبر یا. علم یا. لام میم زبر لم. علم یعلم. با زیر بی. علم یعلم بی. یہاں پہ غنہ کیجیے. لم بی. میم ساکن با آ جائے وہاں پہ بھی غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. پڑھیے. علم یعلم بی. حمزہ نون زبر ان. نون لام زبر نل. بی انل. لام کھڑا زبر لا. بی ان اللہ. اللہ کے لام کو پر کر دیں گے. دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے نا تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. بی ان اللہ. ہا زبر ہا. بی ان اللہ. یا زبر یا. رو کھڑا زبر رو. یا رو. علم یعلم بأن اللہ یرا. آگے وقف. علم یعلم بأن اللہ یرا. ایک بار پھر سے پڑھیے. علم یعلم بأن اللہ یرا. ان میں غنہ ٹھیک سے کیجیے. بأن اللہ یرا. ٹھیک ہے بچوں. چلیے نیکسٹ آیت. کاف لام زبر کل. لام الف زبر لا. کلا. لام زبر لا. کلا لا. حمزہ لام زیر ال. کلا لئل. لام میم زبر لم. کلا لئل لم. یا نون زبر ین. کلا لئل لم ین. تا زبر تا. کلا لئل لم ینتا. حاضر ہی. کلا لئن لم ینتہی. لام زبر لا. نون سین زبر نس. لنس. فا زبر فا. لنس فا. عین میم دو زبر عم. لنس فعم. با زیر بی. لنس فعم. سوری با کو نون سے ملائیں گے. با نون زیر بن. لنسفعا بن. نون الف زبر نا. لنسفعا بالنا. صاد زیر سوی. لنسفعا بالناصي. یا زبر یا. لنسفعا بالناصية. تازیتی. لنسفعا بالناصية. آگے وقف. لنسفعا بالناصية.
اچھا بچوں، یہاں پر دیکھیے آپ، یہاں پہ کیا ہم نے، ان نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ قاعدہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا پچھلی کلاس میں، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون کی آواز کو میم میں چینج کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے. ابھی آپ کو میں جو قواعد پڑھاؤں گی اس میں ابھی آپ اس کو ریپیٹ بھی کریں گے، لیکن آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے کہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو لنس فعن نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو لنس فعم پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، چلیے. اچھا، یہ بن میں آپ کیا کریں گے؟ پورے طریقے سے غنہ کریں گے. بن سوئی، سوئی، سین کی آواز نہیں بلکہ صاد کی آواز. سوئی، سوئی، صاد موٹا حرف ہے، تو اگر آپ نے سین کی طرح پڑھا تو یہاں پہ مائنس کے بدل جائیں گے. لنسفعا بالناصیتی، آگے وقف. لنسفعا بالناصیہ. اب یہاں سے پڑھیے. کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ. چلیے اب نیکسٹ آیت پڑھیے. نون الف زبر نا، صاد زیر سوئی، ناسوئی، یا زبر یا، ناسویہ، تا دو زیر تن، ناسویاتن، کاف الف زبر کا، ناسویاتن کا، ذال زیر ذی، ناسویاتن کاذی، با زبر با، ناصیاتن کاذبہ، تا دو زیر تن، ناصیاتن کاذبۃ، خو الف زبر خو، ناصیاتن کاذبۃ خو، تو زیر طی، ناصیاتن کاذبۃ خاطی، حمزہ زبر آ، ناصیاتن کاذبۃ خاطئہ، تا دو زیر تن، ناصیاتن کاذبۃ خاطئۃ، آگے وقف. ناصیاتن کاذبۃ خاطئہ. ٹھیک ہے بچوں، نون میں الف، نون کو کھینچ کے پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے. سوئی، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، سویاتن نہیں کریں گے، یا کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے، سویاتن، ناسویاتن، سوری یہاں پہ اخفا کا قاعدہ آ گیا. تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے تو کاف حروف اخفا میں ہے تو ضرور اخفا کریں گے. یہاں پر کا، الف سے پہلے زبر ہے، کا کو کھینچیں گے. ذی، ذی، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. تین ہے نا نرم حروف، نرمی سے پڑھے جانے والے حروف تین ہیں، ثا، ذال، ذا. جی، ثا، ذال، ذا. تو یہاں پر ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، چلیے آگے دیکھیے. تیوں نہیں کر رہے ہم یہاں پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر تنوین کے بعد حروف اظہار ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار. نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں. اچھا اب دیکھیے خو، خو، خو موٹا حرف بھی ہے، حلق کا حروف تو ہے لیکن موٹا حرف بھی ہے، تو خو کو موٹا بھی کریں گے. خو، طیعہ، تو بھی موٹا حرف ہے تو اس کو بھی موٹا پڑھیے، خاطئہ. ٹھیک ہے، چلیے اب آ جائیے نیکسٹ آیت پہ. فا لام زبر فل، یا دال زبر ید، فل ید، عین پیش عو، فل یدعو. نون الف زبر نا، فل یدعونا، دال زیر دی، فل یدعو نادی،
یا زبر یا، فلیدعو نادیا، ہا الٹا پیش ہو، فلیدعو نادیا ہو، آگے وقف، فلیدعو نادیہ. دیکھیے اب یہاں پہ دال میں قلقلہ سے کرنا ہے صحیح طریقے سے. عین کو کہاں سے نکالنا ہے؟ حلق کے درمیانی حصے سے. نادیہ، نا میں الف مدہ ہے کھینچ کے پڑھنا ہے. دیہ، نادیہ. ٹھیک ہے، چلیے آ جائیے نیکسٹ آیت پہ. سین زبر سا، نون دال زبر ند، سند، عین زا پیش عز، سند عز، زا زبر زا، سند عز، با الف زبر با، سند عزبا، نون زیرنی، سند عزبانی، یا زبر یا، سند عزبانیہ، تا زبر تا، سندع الزبانیة. آگے وقف، سندع الزبانیة. دال میں قلقلہ کیجئے. سند عز، زا میں سختی کریں گے، سیٹی والا حرف ہے. سیٹی والے حروف کے بارے میں یاد ہے نا آپ کو؟ 3 ہے سیٹی والے حروف، سین، زا، صاد. ان کو ہم سیٹی والے حروف کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ زا کو تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، سندع الزبانیہ، زبانیہ. اب آ جائیے آپ نیکسٹ آیت پہ. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، لام الف زبر لا، کلا لا، تا پیش تو، طا عین زید طیع، لا تطیع، ہا پیش ہو، لا تطیعہ، کلا لا تطیعہ، واو سین زبر وس، جیم دال پیش جد، وس جد، واو قاف زبر وق، تا زبر تا، وقتا، را با زیر رب، وقترب، وقترب. قاف میں قلقلہ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اور ریب با میں بھی قلقلہ ہو رہا ہے. اور وسجد کے دال میں بھی ہم قلقلہ کر رہے ہیں. وسجد وقترب. ایک بار پھر سے پڑھیے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹی سی توئیں کی آیت ہے. اگر یہاں پر اگر آپ یہاں پہ چھوٹا سا قو بنا ہوا ہے نا، اگر آپ یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ایک سانس میں دوبارہ سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب. اچھا، اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم پہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے. سجدہ تلاوت کیا ہے؟ سجدہ تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں 14 آیتیں ایسی ہیں پورے قرآن مجید میں جن کو پڑھنے کے بعد ہمیں سجدہ کرنا ضروری ہے. اس سجدے کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں، یعنی آپ جائے نماز بچھائیں قبلے کی طرف رخ کر کے، اور آپ اللہ اکبر کہیں بغیر ہاتھ اٹھائے. آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، سجدے میں آپ نے پڑھنا ہے
سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 بار. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کے بیٹھیں گے. سلام کوئی نہیں پھیرنا، بس آپ کا سجدہ ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے سن لیں. سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے. 3 بار کہیں گے سبحان ربی الاعلی، اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. اس طرح آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. اچھا، سجدہ تلاوت اگر آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اس آیت کو پڑھا ہے، سجدے والی آیت کو، تو آپ کو اس وقت ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا. اگر آپ نے کئی بار پڑھا ہے تب بھی آپ کو ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ نے جگہ چینج کر دی تو اب آپ کو 2 سجدے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے سنا ہے اس آیت کو، جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کوئی سن رہا ہے، تو بھی اس پہ سجدہ کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. سجدہ تلاوت سجدے والی آیات سننے اور پڑھنے سے واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پینافلیکس چارٹ، جس پہ حروف ہلکی لکھے ہوئے ہیں اور نون ساکن تنوین کے قواعد. جی چلیے دیکھیے، حروف حلقی یا حروف اظہار کتنے ہیں؟ یہ تو اب آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے نا. جی، حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خو. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار ہو تو اظہار کرتے ہیں. قاعدہ نمبر 2 ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون آ جائے تو غنہ کرتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہیں. قاعدہ نمبر 4 ہے، میم مشدد اور نون مشدد کو ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. چلیے، حروف قلقلہ. قلقلہ کے معنی ہیں جنبش، یعنی حرکت کرنا. جیسے ہم حروف کو ہلا دیتے نا، بالکل اس طرح سے. ایسے حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں حرکت ہوتی ہے. ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے. جب بھی اس پہ جزم ہو اس کو ہم قلقلے کے ساتھ پڑھتے ہیں. حروف مدہ یعنی ایک الف کی مقدار کھینچے جانے والے حروف. ان کو ہم کب کھینچتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. اب اس کو پڑھیے. با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، با، تا، ثا. با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر سی، بی، تی، سی. با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش تو، بو، تو، سو. سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون آپ کو اس لیے یاد کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ اس کو یاد کر کے نماز میں پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اما پارے کے آخر کی، اس کو یاد کروانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے مزید فضیلتیں بھی ہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم جو سورۃ الکافرون کی فضیلتیں ہیں، ہم اس کی تلاوت ویسے بھی روزانہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. چلیے اسٹارٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. अच्छा आप देखिए यहाँ पे अना, ये जो वर्ड है अना, इसकी अलिफ को हमें नहीं खींचना। अलिफ से पहले ज़बर तो अलिफ मद्दा होता है ना, लेकिन यहाँ पर हम नहीं खींचेंगे। ये कुरान मजीद में कुछ हर्फ ऐसे हैं जिनके ऊपर अलिफ मद्दा तो बन रहा है वहाँ पर, लेकिन उसके ऊपर छोटा सा ना सर्कल बना हुआ होता है। इसका मतलब है तो उसके अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। तो लफ्ज़ अना भी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अलिफ को हम नहीं पढ़ते। ठीक है। वला अना, आइन अलिफ ज़बर आ, वला अना आ, बाज़ेर भी, वला अना आबी, दाल मीम दो पेश दुम, वला अना आबिदुम, मीम वाली ज़बर मा, वला अना आबिदुम मा अबदतुम। इसको हिज्जों में भी नहीं पढ़ते, हम दबरा नून दबन्ना अना पढ़ेंगे, अना नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अच्छा बच्चों, आप लोगों को वर्कशीट्स दी जाएंगी जिसमें आप लोगों को जैसे होमवर्क करना होगा या असाइनमेंट होगा आपका। ठीक है, होमवर्क असाइनमेंट। इसमें आप लोगों को जैसे जो सवाल दिया जाएगा उसके नीचे दो ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जो सही जवाब होगा उस पे आपको टिक लगाना होगा और आपको चूज़ करना होगा। ठीक है। हरूफ मद्दा कितने हैं? 4 या 3? हरूफ मद्दा कितने हैं? 4 या 3? अभी आपको बताया था ना, इसी क्लास में, आज की क्लास में आपने पढ़ा है हरूफ मद्दा 3 है। हरूफ मद्दा 3 है, तो अब आप क्या करेंगे? 3 पे टिक लगा देंगे। ठीक है। सवाल नंबर 2, मुशद्दद हर्फ कौन सा है? मुशद्दद का मतलब है तशदीद वाला हर्फ। अब आप देखिए, दो आपके सामने हर्फ दिए गए हैं, एक के ऊपर तशदीद है और एक के ऊपर तनवीन है। तो अब आप बताइए कि कौन सा हर्फ मुशद्दद है फिर? बा। जी हाँ, जिस पे तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को ही मुशद्दद कहते हैं ना जी। बा मुशद्दद, बा मुशद्दद हर्फ है, तो आप उस पर टिक लगा देंगे। ठीक है। सवाल नंबर 3, जज़म कैसा होता है? सीधा या दालनुमा? देखा है ना आपने जज़म, क्या पढ़ा है आपने कुरान वार बुक में? जज़म कैसा होता है? दालनुमा, मुड़ी हुई अलामत को, छोटी सी अलामत दाल की तरह, जी, उस अलामत को हम जज़म कहते हैं। तो आप किस पे लगाएंगे टिक? दालनुमा। किस पे लगाएंगे? दालनुमा। सवाल नंबर 4, नाक में आवाज़ ले जाने को क्या कहते हैं? गुन्ना या कलकला?
غنہ جو کرتے ہیں ہم ان عم، کیا ہو رہا ہے اس میں؟ نہ ہماری آواز کہاں جا رہی ہے؟ ناک میں جا رہی ہے نا. تو نون اور میم میں جب ہم غنہ کرتے ہیں تو ناک میں آواز جاتی ہے، یعنی ناک میں آواز لے جانے کو ہم غنہ کہتے ہیں. تو غنّے پہ ہم ٹک لگا دیں گے. ٹھیک ہے. چلیے سوال نمبر 5، باللہ میں لفظ اللہ کو کیسا پڑھیں گے؟ یہ بھی میں نے بھی آپ کو اسی کلاس میں بتایا ہے اور پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ہم باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. باللہ، باللہ، اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. چلیے یہ آپ کا ہوم ورک ہے. سورۃ العلق کی آیت نمبر 11 سے 19، یعنی آپ کو کمپلیٹ سورت یاد کرنی ہے کریکٹ تجوید، رولز اور فلوئنسی کے ساتھ. اور سورۃ الکافرون آپ کو میمورائز کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن ہماری اس کلاس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے عالم میں ہدایت کی فضا چلا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی صراط مستقیم کی طرف چلا دے. ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.